نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. فرمایا کہ ہر انسان اپنے خاص دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، اپنے خاص دوستوں کے مسلک پر ہوتا ہے. لہذا تم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اچھی طرح دیکھے اور غور کرے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. یہ ہے حدیث نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں پہلے تو ایک تجربے کی بات، واقعے کی بات بتائی گئی ہے کہ انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے. اس کے دو معنی ہیں. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. جس قسم کے اس کے دوست ہوں گے، جن کے ساتھ اس کا رات دن اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو وہ آدمی انہی کا ایک حصہ سمجھا جائے گا، انہی جیسا سمجھا جائے گا. اگر اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہے، دیندار لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کا خوف رکھنے والوں کے ساتھ ہے، اور دن رات ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ دوستیاں کی ہوئی ہیں، تو دوسرے آدمی دیکھنے والے بھی یہ سمجھیں گے کہ یہ آدمی دیندار ہے. اور اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے بے فکر، غافل اور اللہ بچائے گناہوں میں مبتلا لوگوں کے ساتھ، فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ، تو دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ جب اس کے دوست ایسے ہیں تو یہ بھی ایسا ہی ہوگا. تو انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے کہ ایک معنی یہ ہے کہ دیکھنے والا آدمی کے کردار کا، اس کے اخلاق کا، اس کی زندگی کے طریقے کا اندازہ لگاتا ہے اس کے دوستوں سے، اس کی صحبت سے، کس قسم کی صحبت اس نے اختیار کی ہوئی ہے. اگر فرض کرو کہ ایک آدمی ہے، وہ بظاہر دیندار ہے، لیکن دن رات اٹھتا بیٹھتا ہے ایسے بے فکر، غافل، فاسق قسم کے لوگوں کے ساتھ، تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ اگرچہ یہ ظاہر میں تو نظر آ رہا ہے نیک اور دیندار، لیکن حقیقت میں اس کی اندرونی کیفیت جو ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ملتی ہے. ایک معنی تو اس کی یہ ہے. دوسرے معنی اس کے یہ ہیں
کہ جب آدمی جس قسم کے لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھتا بیٹھتا اور ان کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے تو رفتہ رفتہ ان کا رنگ اس کے اوپر بھی چڑھتا ہے اور بالآخر یہ بھی ان جیسا ہونے لگتا ہے، چاہے شروع میں نہ ہو، لیکن جب دن رات اٹھتا بیٹھتا رہے گا، انہی کی باتیں سنے گا، انہی کی محفلوں میں بیٹھے گا، انہی کے ساتھ کھائے پیے گا، تو رفتہ رفتہ ان کے انداز فکر کا، ان کے انداز عمل کا رنگ اس کے اوپر بھی چڑھتا جائے گا۔ تو یہ دو مطلب ہیں، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ اس کا مسلک بھی وہی ہے، اور دوسرے یہ کہ رفتہ رفتہ یہ بھی انہی کا رنگ اختیار کرنے لگتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ، تو آدمی کا دوستی کا انتخاب کرتے وقت، دوست کا انتخاب کرتے وقت اچھی طرح چھان پھٹک لو، احتیاط سے کام لو کہ میں کس کے ساتھ دوستی کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ بالآخر میرا شمار اسی کے ساتھ ہوگا اور کچھ بعید نہیں کہ اسی کے رنگ میں بھی رنگا جاؤں، اس لیے اچھی طرح دیکھ لو۔ اس حدیث میں حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ایک بات کی تلقین فرمائی ہے وہ ہے اپنی صحبت کو درست کرنا، کہ اپنی صحبت اچھی کریں، کیونکہ انسان کے اوپر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ان میں صحبت جو ہے وہ انتہائی مؤثر چیز ہے۔ صحبت سے انسان، صحبت کی برکت سے بعض اوقات انسان کتنا ہی غافل بے فکرہ ہو، رفتہ رفتہ اچھی صحبت اور نیک صحبت کے نتیجے میں نیکی اختیار کرنے لگتا ہے۔ صحبت خراب ہو تو کتنا ہی نیک ہے لیکن کسی نہ کسی وقت ان کے طریقے کو اختیار کر لے گا اور برائی کی، کم از کم برائی کی شناخت اس کے دل میں کم ہو جائے گی۔ اسے صحبت کا حکم دیا، اس کو درست کرو۔ قرآن کریم نے بھی بکثرت اس کی تاکید فرمائی ہے، مختلف انداز سے، مختلف اسلوب سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ صادقین جو سچے ہوں، بات کے سچے، عمل کے سچے، عقیدے کے سچے، عبادات کے سچے، معاملات کے سچے، یعنی خود متقی ہوں، ان کی صحبت اختیار کرو۔ آج کل ایک مستقل فن بن گیا ہے تعلقات عامہ، پبلک ریلیشننگ، اور یہ ایک مستقل ہنر بن گیا کہ کس آدمی کے تعلقات کتنے زیادہ ہیں، اور ان تعلقات میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بڑے آدمی سے تعلق قائم کیا جائے، اور بڑے سے مراد دین کا بڑا نہیں، بڑے سے مراد مال و دولت کے اعتبار سے بڑا، جاہ و منصب کے اعتبار سے بڑا، حکومت اور ریاست کے اعتبار سے بڑا، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی فکر رہتی ہے۔ اور جو آدمی جتنے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرے اتنا ہی بڑا کامیاب سمجھا جاتا ہے تعلقات عامہ میں، اور یہ پتہ نہیں کہ جس بڑے آدمی کے ساتھ تعلق قائم کرنے جا رہا ہوں اس کے دین کی حالت کیا ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے حالات کے ساتھ، اس کے ساتھ اس نے بیٹھنے کو زیادہ کر کے میں اپنے دین کو خراب کر رہا ہوں، اس کی فکر نہیں۔ اور بسا اوقات شیطان بھی بہکاتا ہے کہ بھائی ذرا میرے تعلقات اچھے ہوں گے فلاں آدمی کے ساتھ تو میں اپنی بات اس کو کہوں گا اور اپنا رنگ اس کے اوپر چڑھانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی خود اپنے اوپر تو رنگ چڑھا نہیں اور دوسرے کے اوپر رنگ چڑھانے کے لیے چل پڑتا ہے، شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ کچا رنگ تو اتر جاتا ہے اور ادھر کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔
اللہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیغام بھجوایا. بڑے بڑے جو سردار تھے قریش کے، بڑے جاہ و مجاہ و منصب والے، عزت والے، انہوں نے پیغام بھجوایا کہ کبھی کبھی ہمارا دل میں آتا ہے کہ ہم آ کر آپ کی بات سنیں، دیکھیں تو صحیح کہ آپ کیا کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے، اور سمجھ میں آ گئی تو قبول بھی کر لیں گے. لیکن جس وجہ سے ہم آپ کے پاس نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ بڑے تھرڈ کلاس قسم کے ہیں، غریب غربا، مسکین قسم کے لوگ، جن کے کپڑے بھی بعض اوقات میلے اور پھٹے ہوئے، جو بوریوں پر بیٹھنے والے، جن کی دنیا کے اندر کوئی قدر و منزلت نہیں، ایسے لوگ، تیسرے درجے کے لوگ آپ کے ارد گرد جمع رہتے ہیں. اب ہم اگر آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھیں تو یہ ہماری شان کے خلاف ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھیں. تو اگر آپ یہ کر دیں کہ جس وقت ہم آئیں تو آپ ان کو منع کر دیا کریں کہ بھئی اس وقت تم لوگ نہ آؤ، اور یا یہ کہ ہمارے لیے کوئی الگ وقت مقرر کر دیں کہ اس میں ان کو آنے کی اجازت نہ ہو، ان کو آنے کی اجازت نہ ہو، بس ہم طرح آپ کے پاس آ کر بات کریں، پھر آپ ہمیں سمجھائیں، اور اگر ہماری سمجھ میں آ گئی بات تو ہم قبول بھی کر لیں. یہ پیشکش کی مشرکین مکہ کے سرداروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کشمکش آئی. کشمکش یہ کہ ایک طرف یہ بات گوارا نہیں کہ یہ پکے سچے مسلمان جنہوں نے اپنی کشتیاں جلا کر میرا ساتھ دیا ہے، اور جن لوگوں نے محض اللہ کی خاطر وہ میری مجلس کے اندر آتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، ان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے یا ان کو منع کر دیا جائے کہ آپ نہ آئیں یہاں پر، یہ بات بھی گوارا نہیں. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت امت کے اوپر ایسی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جس کسی کو بھی کھینچ کر جہنم سے نکال لوں اور جنت کے راستے پر لگا دوں تو غنیمت ہے. اور یہ خیال بھی آتا ہوگا شاید کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس وقت تو آئیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ بات سنیں گے اور مانیں گے، تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈال دے اور ایمان ان کے دل میں گھر کر جائے، تو کل کو ان کا یہ مطالبہ بھی خود بخود ختم ہو جائے گا. اگر ایمان دل میں بیٹھ گیا، راسخ ہو گیا، تو پھر یہ مطالبہ بھی خود بخود ختم ہو جائے گا. پھر یہ جو ان کے دماغ میں تکبر ہے کہ غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، وہ بھی ختم ہو جائے گا. لہذا اگر ایک دو مرتبہ ایسا کر لیں تو شاید کوئی حرج نہ ہو. یہ خیال بھی آ گیا ہوگا. بہرحال کشمکش اس موقع پر آیات نازل ہوئی قرآن کریم. یہ سورہ کہف کی آیات. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے آپ کو باندھ کر رکھیے. لفظ استعمال فرمائے اپنے آپ کو باندھ کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں صبح اور شام. جو لوگ صبح اور شام اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کر رکھیے. یریدون وجہہ، جو اس پکارنے سے صرف اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم،
اور ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں ان سے متجاوز ہو جائیں، ان کو چھوڑ کر کسی اور طرف نگاہ ڈالنے لگے، ترید زینت الحیات الدنیا، جس کے نتیجے میں آپ دنیاوی زندگی کی ظاہری زیب و زینت کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ لوگ زیب و زینت والے لوگ ہیں اور یہ آ جائیں گے تو اس سے اسلام کا نفع ہوگا یا فائدہ ہوگا. ترید زینت الحیات الدنیا، ہرگز مت کیجیے ایسا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور بات نہ مانیے اس شخص کی یا ان لوگوں کی جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل بنا دیا، جن کا دل ہماری یاد سے، ہمارے ذکر سے، ہماری اطاعت سے غافل ہے، ان کی اطاعت نہ کیجیے، ان کی بات نہ مانیے. واتبع ہواہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جو خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لگ گئے. وکان امرہ فرطا، اور جس کا معاملہ حد سے تجاوز کیے ہوئے ہے، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے. ایک طرف منع فرما دیا، ان کا یہ مطالبہ ماننے کے لائق نہیں. اگر واقعی طالب حق ہیں، اگر واقعی حق کے طلبگار ہیں تو آئیں، بغیر شرط کے آئیں، غیر مشروط طور پر آئیں. یہ شرطیں لگا کر آنا کہ پہلے فلاں کو ہٹا دو اور فلاں کو ہٹا دو، یہ طلب کی علامت نہیں. اور جب طلب نہیں تو طلب کے بغیر بات جو کہی جاتی ہے وہ مؤثر اور مفید نہیں ہوتی. جب تک انسان کے دل میں ایک مرتبہ طلب نہ پیدا ہو، حق کی طلب نہ پیدا ہو. اور یہ جو شرطیں لگا رہے ہیں، نخرے کر رہے ہیں، یہ علامت اس بات کی ہے کہ طلب دل میں موجود ہے. اگر طلب ہوتی تو یہ نخرے نہ لگاتے. اسلام بے نیاز ہے اس بات سے کہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے، کوئی اس کے پاس آئے کہ نہ آئے. حق اس بات سے بے نیاز ہے. کسی کو 100 مرتبہ اپنی زندگی اور آخرت درست کرنے کی فکر ہو تو غیر مشروط طور پر آ جائے، اور کوئی شخص اگر بے فکر ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بے فکر ہے. اس واسطے منع کر دیا. حالانکہ بظاہر ایک حکمت نظر آتی تھی. نہیں کچھ مجھ جیسا مولوی ہوتا تو تعویل کر لیتا کہ بھائی چلو ایک مرتبہ ہی تو ہے نا، یہ بے تکلف لوگ ہیں، ان سے کہتے ہیں بھائی ذرا ہٹ جاؤ. اور یہ لوگ ہیں ذرا بااثر قسم کے لوگ ہیں، ایک مرتبہ آ کر بات سن لیں، ہو سکتا ہے مان جائے. منع فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور منع فرمانے کے ساتھ جو لفظ استعمال فرمایا وہ میں اصل میں سنانا چاہتا تھا، وہ یہ کہ اپنے آپ کو باندھ کر رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح اور شام اور اللہ کی رضا. کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ کو بھی حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی صحبت درست کیجئے، درست رکھیے، کہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیے جو اللہ کی یاد جن کے دلوں میں بسی ہوئی ہے، جو اللہ کی رضامندی کے طلبگار ہیں، جو اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں. جب آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو ہمہ شمہ کس شمار کردار میں ہمارے لیے تو بطریق اولا یہ حکم ہوا کہ حتی الامکان اپنے آپ کو باندھ کر رکھو ان لوگوں کے ساتھ جن کے صحبت درست ہے، جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ان کے ساتھ باندھ کر رکھو. کیونکہ صحبت وہ چیز ہے جو انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. اچھا خاصا آدمی صحبت خراب ہو جائے چند دنوں میں پھسل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحبت نے یہ تاثیر رکھی ہے. تو اس واسطے یہ قرآن کی آیت اور یہ حدیث ہمیں متوجہ کر رہی ہے اپنی صحبت کو درست کرنے پر، کہ اپنا خصوصی اٹھنا بیٹھنا. دیکھو ایک تو ہوتے ہیں کہ آدمی ضرورت کے تحت کسی سے ملنا پڑ جاتا ہے. ایک آدمی تاجر ہے، اس کو باہر بیٹھ کے اپنا سامان بیچنا ہے، اس میں نیک آدمی بھی آئے گا، فاضل بھی آئے گا، اس کو ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق قائم کرنا پڑے گا. تو ایک تو یہ ضرورت کا تعلق ہے. کوئی آدمی ملازم ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، اس کا افسر ہے، اس کا ماتحت ہے،
وہ ہر طرح کے لوگ ہوں گے، اس میں نیک بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے، تعلقات قائم کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ تعلقات ہوتے ہیں ضرورت کی حد تک، وہ ضرورت کی حد تک تعلقات قائم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے خصوصی تعلق دوستی کا، اٹھنے بیٹھنے کا، جو وہ ہم نوالا ہم پیالہ بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ نشستیں ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، ان کے ساتھ علاوہ ضرورت کے اوقات کے بھی ملنا جلنا ہو رہا ہے، وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں، ہم ان کے گھر جا رہے ہیں۔ تو یہ تعلقات جو ہیں، یہ خصوصی تعلقات، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تعلقات ہونے چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے دل میں اللہ کے دین کی فکر ہے۔ اور دیکھو کوتاہیاں غلطیاں تو کس سے نہیں ہوتی؟ ہم میں سے کون ہے جو گناہوں سے غلطیوں سے مبرہ ہے؟ لیکن اصل بات جو دیکھنے کی ہے صحبت کے معاملے میں، یاد رکھیے، میں اپنے بزرگوں کی بات بتا رہا ہوں کہ اصل بات دیکھنے کی یہ ہے کہ آدمی کے دل میں دین کی عظمت، محبت، اس کی فکر ہے کہ نہیں۔ فکر بڑی نعمت ہے کہ دل میں ایک فکر ہے، ایک خلش ہے کہ بھائی مجھے دین پر چلنا ہے، دین کے راستے پر چلنا ہے اور مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اگر کبھی غلطی ہوتی ہے تو اس پر ندامت محسوس کرتا ہے، یہ فکر ہے دل میں۔ اور ایک ہے غفلت، العیاذ باللہ، بڑی بلا ہے غفلت، کہ بے فکری سے زندگی گزار رہا ہے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے، حرام کام کر رہا ہے اور اس کے بارے میں کبھی حاشیہ خیال میں اس کے بارے میں کوئی ندامت پیدا نہیں ہوتی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی اس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس کے دل میں ایک پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں صدمے کے، کہ ایک ذرا سا غفلت ہو گئی یا گناہ ہو گیا تو دل میں صدمہ ہو رہا ہے، جیسے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں لفظ یہ ہے، اس کے دل میں وہ پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولانا رومی اس کو فرماتے ہیں کہ گرد باغے دل خلالے کم بود، بر دلے سالک ہزاراں کم بود۔ گرد باغے دل خلالے کم بود، دل کے باغ میں سے اگر ایک تنکا بھی کم ہو جائے، دل کا جو باغ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے آباد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے پودے اس میں اگائے ہیں، اس میں اگر ذرا سا تنکا بھی کم ہو جائے تو سالک کے دل پر ہزاراں غم ہوتے ہیں، بر دلے سالک ہزاراں غم بود، کہ آج میرے دل سے یہ خیال کم ہو گیا۔ دیکھو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے باغ کے اندر، اور پرندہ آ کے پھنس گیا درختوں میں۔ دل میں خیال یہ آ گیا نماز پڑھتے پڑھتے کہ دیکھو میرا باغ کتنا عظیم الشان ہے کہ اس کے ادھر سے لے کر ادھر تک اتنے درخت ہیں کہ پرندے کو وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ یہ دل میں خیال آ گیا نماز پڑھتے ہوئے۔ نماز پڑھنے کے بعد اتنا شدید صدمہ ہوا کہ میں نماز تو پڑھ رہا تھا اللہ کے لیے، متوجہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، اللہ تعالیٰ کا ذکر میں مشغول تھا، اور اس پرندے نے اپنی توجہ میری اپنی طرف کھینچ لی تو میرے دل کی دنیا برباد ہوتی۔ گرد باغ دل خلالے کم بود، بر دل سالک ہزارہ غم بود۔ نتیجہ یہ کہ پورا کا پورا باغ صدقہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، کہ اس نے میری نماز کا ایک لمحہ جو ہے وہ مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ تو مومن کا حال یہ ہوتا ہے۔ اور کافر کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ کافر کا حال یہ ہے، کافر اور فاسق العیاذ باللہ، بے فکر کہ اس کے وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور کرنے کے دوران اس کے دل پر ایسے اتنا بھی اثر نہیں ہوتا جیسے کہ مکھی ایک آ کر بیٹھی اڑا دی، بس اس سے زیادہ کوئی غم صدمہ نہیں۔ یہ ہے غفلت کا حال کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک دنیا کے بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، جائز ناجائز کی فکر نہیں ہے، اور اگر گناہ ہو رہے ہیں تو ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی ندامت نہیں، کوئی صدمہ نہیں، اور اعوذ باللہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ اس کو صحیح ثابت کرنے کی فکر میں
کہ نہیں یہ گناہ کی نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ ہے غفلت. تو غفلت بری بلا ہے. اور اسی آیت میں فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اطاعت مت کرنا ان لوگوں کی جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل بنا دیا. معلوم ہے غفلت ہے بری بلا. تو غافل لوگ جو ہیں ان کی صحبت بڑی خطرناک ہے. جب ان کی صحبت میں آدمی بیٹھے گا جو غافل ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کے اخلاق، ان کی فکر منعکس ہوگی اس کے دل کے اوپر. اس واسطے وہ صحبت وہ ہے بچنے کی چیز. باقی اگر دل میں فکر ہے کچھ کبھی کوتاہی ہوتی ہے عمل کے اندر، لیکن دل میں فکر ہے، عظمت ہے دین کی، عظمت ہے محبت کی، محبت ہے دین کی، تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں جب تک فکر موجود ہے. تو بھائی سب سے بڑی نصیحت جو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ ہے صحبت کو درست کرنا. اور میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی صحبت کی درستی کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر سے باہر کے جو لوگ ہیں تعلق والے وہ اچھے انتخاب کریں. ٹھیک ہے یہ بات، یہ بھی صحبت کا ایک حصہ ہے، لیکن صحبت درست کرنے کا ایک بہت اہم شعبہ یہ ہے کہ خود اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کرے. اس واسطے کہ اگر فرض کرو سب سے بڑی صحبت تو ان لوگوں کی ہے نا جو گھر میں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، جن سے 24 گھنٹے کا رابطہ ہے، 24 گھنٹے کا تعلق ہے. سب سے زیادہ تو وہ صحبت اثر انداز ہوتی ہے. تو اس واسطے صحبت اس وقت تک اچھی ہو نہیں سکتی مکمل طور پر جب تک آدمی اپنے گھر والوں کی فکر نہ کرے. اس بات کی فکر کرے کہ میری بیوی، میرے بچے، میرے گھر والے یہ بھی دین کے راستے پر آئے. تو صحبت اسی وقت اچھی ہوگی کہ جب آدمی شروع سے لے کر چلے گا اپنے گھر والوں کو ایک خاص نہج کے اوپر اور ان کی بھی دینی تربیت کرنے کی فکر کرے گا، تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ ان کے اندر دین آئے گا اور گھر سے صحبت درست ہونی شروع ہوگی. لہذا اپنے گھر کی فکر کرنے کی ضرورت. یہ بہت سے ایک آج کل خاص طور پر ایک وبا ہے کہ خود تو ہے نمازی، تہجد گزار، وظائف و اوراد کا پابند، بزرگوں سے تعلق، اولاد بالکل دوسرے راستے پہ جا رہی ہے اور جا رہی ہے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، فکر بھی نہیں ہے کہ کہاں جا رہی ہے. اس کی طرف سے غفلت ہے. کبھی بیٹھ کے سمجھاتا نہیں، کبھی بیٹھ کر ان کو تاکید نہیں کرتا. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. ہوگا یہ کہ رفتہ رفتہ اللہ بچائے یہ انہی کا رنگ پھر چڑھنا شروع ہو جائے گا. ایک صاحب ایک مرتبہ میں شاید پہلے بھی سنایا تھا، مجھ سے کہہ رہے تھے اپنے بیٹے کے بارے میں بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے دیکھو اتنی ڈگریاں اس نے حاصل کر لی، اتنا یہ پوزیشن لے لی امتحانات میں اور فلاں جگہ نوکر ہو گیا، یہ ہو گیا، بڑا ذہین ہے، بڑا ڈبیٹر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، جہاں جاتا ہے بڑا استقبال ہوتا ہے. بڑی خوشی سے بتا رہے تھے. خیر نے کہا اللہ مبارک کرے. کل البتہ ذرا سی اس میں یہ خرابی ضرور کہ بے دین ہو گیا، بے دین ہو گیا. مطلب کہ ساری تو اچھائیاں ہیں، ذرا سی ایک خرابی یہ ہے کہ بے دین ہو گیا. تو اس کے اوپر بڑے خوش ہیں، بڑے نازاں ہیں کہ دنیاوی مرتبے مل گئے، مال و دولت مل گئی، اچھی ملازمتیں مل گئی، کامیابیاں ہو گئی. کسی حکیم صاحب تھے، وہ گھر میں کسی کا ہو گیا انتقال، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ واقعی موت واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو حکیم صاحب کو بلا کے لائے، ان سے جا کے پوچھا کہ بھائی ذرا بتائیے کیا حال ہے اس کا. تو انہیں معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ بھائی یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس کی آنکھیں بھی صحیح، اس کی کان بھی صحیح، اس کی ناک بھی صحیح، اس کے ہاتھ بھی صحیح، اس کے پاؤں بھی صحیح، سبھی کچھ صحیح ہے، بس ذرا سی روح نکل گئی. تو میں نے کہا بس یہ معاملہ ہے کہ صاحب ویسے تو بڑا ذہین ہے اور ذکی ہے اور امتحان میں بھی کامیابیاں اور ڈگریاں بھی حاصل ہیں اور سب کچھ ہے، ذرا سا بے دین ہو. خود تہجد گزار تھا، مجھے معلوم تہجد گزار تھا. تو اب یہ کہ آدمی کو
یہ احساس نہیں کہ اولاد جو غلط راستے پر جا رہی ہے اس کی فکر نہیں، اس میں خوش ہے کہ وہ ڈگریاں مل رہی ہیں اور ملازمتیں مل رہی ہیں اور کاروبار چل رہا ہے۔ جب تک انسان اپنے گھر کو درست کرنے کی فکر نہ کرے اس وقت تک صحبت اس کی صحیح ہو نہیں سکتی۔ میرے والد ماجد کو سلا کر ایک بات یہ فرمائی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ دوسرا جو ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے جس سے کہ صحبت پر اثر پڑتا ہے وہ ہے شادی بیاہ۔ شادی بیاہ کہ رشتہ کرتے وقت اس بات کا لحاظ نہیں کہ جہاں رشتہ کیا جا رہا ہے اس میں کوئی دین ہے کہ نہیں، سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، لڑکا برسر روزگار ہے کہ نہیں، خوب کماتا ہے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ، اور اس کی فکر نہیں کہ جب لڑکی وہاں پر جائے گی اس ماحول کے اندر جا کر وہ آیا اس کا دین سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ لڑکی کے انتخاب کے وقت سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، اس کی شکل صورت بھی دیکھی جا رہی ہے، اس کا مال دولت بھی دیکھی جا رہی ہے، اس کا حسب نسب بھی دیکھا جا رہا ہے، لیکن یہ فکر نہیں کہ آیا اس کے اندر دین کی بھی کوئی عظمت محبت ہے کہ نہیں۔ اور وہ یاد رکھو یہ اتنا زبردست مؤثر چیز ہے رشتہ بیاہ، شادی بیاہ، کہ اگر ایک ایسی لڑکی آ گئی گھر میں کہ جو دین سے بے فکر ہے تو شوہر کو خراب کرے گی، اور شوہر کو خراب کرنے کے بعد پورے گھر والوں کو خراب کرے گی۔ اور اس کے برعکس یہ اپنی لڑکی ایسی جگہ بھیج دی تو اس بیچاری اگر تھی بھی کچھ تھوڑی بہت دیندار تو وہاں جا کر اس کو اپنے دین کا تحفظ کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو شادی بیاہ کے اندر یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے صحبت بہت تیزی سے بدلتی اور لوگ خیال نہیں کرتے، ساری باتیں دیکھ لی مگر یہ بات نہیں دیکھی۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تنکح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، کہ عام طور سے جو لوگ نکاح کرتے ہیں کسی عورت سے تو بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جو اس کے جمال کی وجہ سے، یعنی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں کہ بھئی بالدار گھرانے کی ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اس کے حسب نسب کی وجہ سے اچھے بڑے خاندان کی ہے نکاح کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ تو فرمایا فاظفر بذات الدین تریبت یدا۔ حضرت ابو ہریرہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا بے تکلفی کے جملے میں کہ ارے تو ایسی عورت کا انتخاب کر جو دین والی ہو۔ اصل بات یہ دیکھ کہ آیا دین اس کے اندر ہے کہ نہیں، اگر دین ہے تو قابل قبول ہے، اور اوصاف بھی ہوں سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اور اوصاف تو ہیں لیکن دین نہیں ہے تو خواہ کتنی وہ خوبصورت ہو اور کتنی مالدار ہو، کتنی صاحب نسب ہو، اس کا کوئی وہ اس کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ نصیحت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں بکثرت آپ کو واقعات سناتا رہا ہوں، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، محدثین فقہاء میں سے، ان کے والد تھے مبارک نام تھا ان کا، اور وہ غلام تھے، والد غلام تھے اور غلامی کی زندگی گزاری۔ تو ایک مرتبہ ان کا جو آقا تھا یعنی جس کے وہ غلام تھے وہ بڑا مالدار آدمی تھا، اور اس کی لڑکی جو تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، حسین اور جمیل تھی اور ہنرمند تھی۔ اس کے رشتے بھی آتے تھے بہت سے، لیکن کچھ طبیعت کسی طرف جم نہیں رہی تھی۔ تو ایک دن ہی مبارک غلام ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کہا کہ بھئی رشتے بہت آ رہے ہیں میری لڑکی کے، کیا کروں، کس سے نکاح کروں، کس کا انتخاب کروں؟ تو مبارک نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جو عیسائی لوگ ہیں وہ تو شادی کرتے وقت دیکھتے ہیں عورت کی خوبصورتی کو، اگر عورت حسین جمیل ہے تو بس اس کو پسند کرتے ہیں، اتنا دیکھ کر بس نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور جو یہودی ہیں وہ
نکاح کرتے ہیں مال کی وجہ سے، کہ عورت اگر جتنی مالدار ہو اتنا ہی ان کی رغبت اس عورت کی طرف زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے نکاح کرتے ہیں۔ اور جو مشرکین مکہ ہیں، یعنی ہمارے عرب کے کفار، وہ نکاح کرتے ہیں حسب نسب کی وجہ سے، کہ کوئی جتنا خاندان اونچا ہوگا اتنا ہی وہ عورت کو زیادہ پسند کریں گے۔ اور مسلمان جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ بنیادی چیز دیکھے کہ دین کس میں ہے، اور پھر یہ حدیث پر سنائی، جو میں نے ابھی سنائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے یا اس کے جمال کی وجہ سے، یا اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے حسب کی وجہ سے۔ تو مبارک نے اپنی طرف سے یہ بات بتائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں فریقوں کا ذہن میں رکھا ہے، کہ نصرانی جمال کی وجہ سے کرتے ہیں، یہودی مال کی وجہ سے کرتے ہیں، اور دوسرے جو بت پرست ہے وہ حسب نسب کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو ہمیں تلقین یہ فرمائی ہے کہ ہم دین کو ترجیح دیں۔ تو اس لیے آپ کوئی ان میں سے یہ دیکھیے کہ جتنے رشتے آ رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ دیندار کون ہے، اس کو انتخاب کیجیے۔ تو آقا کو یہ بات اتنی پسند آئی اپنے غلام کی، کہا کہ حدیث تو میں نے بھی پڑھی تھی، لیکن مجھے پہلے یہ بات اس وضاحت کے ساتھ سمجھ میں نہیں آئی جیسے کہ آج تم نے مجھے بتائی، تو اس واسطے اب تو بس تم ہی مستحق ہو۔ چنانچہ اپنی لڑکی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا، مبارک کے ساتھ، غلام کے ساتھ آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ انہی سے یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا، اتنے بڑے جلیل القدر محدث، فقیہ اور صوفی اور ولی اللہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ رشتہ جو ہے، یہ رشتہ محض جسم اور جسم کا رشتہ نہیں ہے، یہ رشتہ جسم اور روح کا رشتہ۔ اور اس کے نتیجے میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آیا یہ جہاں رشتہ کرنے جا رہے ہیں وہ آیا آخرت میں بھی ساتھ دے سکے گا کہ نہیں، یا صرف قبر کے کنارے تک ختم ہو جائے گا۔ لوگ لڑکیوں کے نکاح کر دیتے ہیں، ایسی جگہ رشتے کر دیتے ہیں جہاں پتہ ہے کہ شوہر کی آمدنی حرام۔ کیا مانا؟ کہ اس بیچاری کو ایک ایسی جگہ بھیج رہے ہیں کہ جہاں ساری عمر اس کی خوراک کا لقمہ بھی حرام ملے گا، اور پھر جب ان کے ساتھ صحبت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ رشتہ جو ہوتا ہے یہ کوئی دو آدمیوں کا نہیں ہوتا، دو خاندانوں کا ہوتا ہے۔ تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ ملنا جلنا بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ آنا جانا بھی ہوتا ہے، تو دو خاندانوں کا ہوتا ہے۔ اور وہ خاندان جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے اثرات ان کے اوپر بھی پڑتے ہیں۔ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صدر علیہ ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی صحبت کے معاملے میں یہ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود اپنے گھر کو درست کرنے کی فکر کرو، دوسرے شادی بیاہ کے معاملے میں دین کو مقدم رکھو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ خود میرے والد صاحب نے ہمارے وصیت نامے کے اندر بھی جو ہمارا نام وصیت نامہ لکھا تھا اس میں بھی یہ وصیت فرمائی ہے کہ کوشش یہ کرو کہ شادی اور بیاہ جو ہے وہ آپس میں جو اپنا ایک حلقہ ہے، یا تو عزیز رشتہ دار یا ایسے لوگوں کا حلقہ جو بہرحال دین کی کچھ نہ کچھ فکر رکھتے ہیں، اس حلقے کے اندر تلاش کرو، باہر جانے کی فکر نہ کرو کہ کوئی باہر جا کر دیکھو، بلکہ اس کے اندر رہو تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ برقرار رہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑی ضروری نصیحت ہے، کیونکہ اس سے خاندان کے خاندان پلٹ گئے شادیوں کے بعد، علیہ باللہ۔ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ جب دوستی کرے گا تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ہوگا، صحبت درست ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائیں گے، انشاءاللہ وہ بھی حاصل ہوگا۔ اللہ۔ اور یہ بعض اوقات خیال آتا ہے، ایک نوجوان نے مجھے خط لکھا امریکہ سے، نوجوان ہے وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بیچارہ مجھ سے تعلق رکھتا ہے، خط و کتابت بھی ہے، نماز روزے کا پابند ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے. ایک دوست مل گیا کلاس فیلو، وہ بیچارہ کچھ آزاد قسم کا آدمی تھا. اس نے سوچا کہ میں یہ سوچ کر کہ الحمدللہ مجھے نماز واز کی توفیق ہو جاتی ہے، چلو یہ آتا ہے تو ذرا اس کو کچھ کہنے سننے کا موقع ملے گا، کوئی بات کہہ دیں گے اس کو تو شاید اس کو بھی توفیق ہو جائے. یہ سوچ کر اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا. جانا آنا بھی ہو گیا، کچھ بیٹھ کے ساتھ ہوٹل میں کھانا کھا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، تھوڑی سی بے تکلفی بڑھ گئی. یہاں تک کہ ہوا یہ کہ اس نے تو کہنا کچھ شروع کیا لیکن اس کی بات تو چلی چلائی نہیں. ایک دن اٹھا کے اس کو اس نے کہا چلو آج تھوڑا تفریح کرنے چلتے ہیں، اور تفریح کے بہانے لے گیا وہ ایک رقص گاہ میں، جہاں وہاں پر تو یہ رقص وغیرہ کا قصہ ہر وقت چلتا رہتا ہے، وہاں لے گیا. اب یہ بیچارہ دل میں پریشان کہ میں کسی اس نے جانے کو تیار نہیں، لیکن اس نے کہا چلے آج تو دیکھ تو لو کہ کیا ہوتا ہے اندر، زبردستی کر کے اندر داخل کر. اب وہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے لکھا کہ جی میں اس دن کیا چلا گیا، اور اس کے اوپر طبیعت پر ایسی شروع میں ندامت رہی، لیکن بعد میں وہ جو طبیعت پر ایک برائی تھی کہ بھائی رقص گاہ میں نہیں جانا چاہیے، تو ایک مرتبہ وہ بند ٹوٹ گیا. بند ٹوٹ گیا تو اس کی شناعت اور برائی جو دل میں تھی وہ کم ہو گئی. اس کے نتیجے میں پھر 2-3 مرتبہ اور چلا گیا. اب میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور لیکن ساتھ ہی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں اس کے ساتھ نہ رہا تو یہ رقص گاہ سے آگے جا کے شراب پیے گا، خدا جانے کیا کچھ کرے گا، یہ بہت آگے بڑھ جائے گا اور اس کے نتیجے میں یہ بہت تباہ ہو جائے گا. اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ آئندہ کری اس سے تو توبہ کر لی، اس سے بھی میں نے کہا دیا کہ آئندہ نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ نہ چھوڑوں، اس کی دوستی نہ توڑوں. تو مجھ سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں. تو میں نے اس کو لکھا کہ یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے، فوراً اس کے ساتھ دوستی کا تعلق ختم کرو. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک انسان کے اوپر خود اپنا رنگ نہیں چڑھا ہوا ہوتا تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، وہ اپنا رنگ نہیں چڑھا سکے گا، ان کا رنگ قبول کر لے گا، اور اس کا رنگ قبول کرنے کے بعد خود پھسل جائے گا، خود غلط راستے پر بڑھ جائے گا. جیسا کہ ہوا تو حالانکہ دوستی آگے بڑھ چکی تھی، اس کو توڑنا آسان نہیں تھا، لیکن ماشاءاللہ لڑکا سعادت مند ہے. تو اس نے جب میں نے لکھا تو اس کے بعد اس نے توبہ کی اور پھر راستہ چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ شیطان اس طرح راستے مارتا ہے کہ وہ اس طرح نہیں لے کر گیا کہ گناہ سے کر لو میرے ساتھ چل کے، بلکہ دل میں یہ دائیا پیدا کیا کہ بھائی اس طرح اٹھے بیٹھیں گے تو اس کو بات کہیں گے. لیکن شیطان لگا گیا اس کو. ہاں جب ایک مرتبہ رنگ چڑھ جاتا ہے، اور رنگ نہیں چڑھتا بغیر بزرگوں کی صحبت سے، بزرگوں کے آگے رگڑے کھائے بغیر، پامال ہوئے بغیر رنگ نہیں چڑھتا. جب ایک مرتبہ رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر کسی ماحول میں چلا جائے انسان، وہ دوسرے ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے، دوسرا ماحول اس کے پر اثر انداز نہیں ہوتا. حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، ان کے ایک دوستی ہو گئی ایک ایسے صاحب سے، بالکل آزاد منش آدمی. اس زمانے میں یہ داڑھی تو خیر سب رکھتے تھے، لیکن داڑھی چڑھانے کا رواج تھا. یہ داڑھی چڑھانے کا فیشن تھا، ہندو اور سکھوں کا طریقہ تھا، تو وہ مسلمانوں بھی اختیار کر رکھا تھا. علماء اس سے منع کرتے تھے، وہ داڑھی چڑھاتے تھے، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنتے تھے، اور نماز روزے کبھی ایسے ہی کبھی پڑھ لی گنڈے دار، کبھی نہیں پڑھی. اور حضرت نانوتوی کے ساتھ، حضرت نانوتوی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا یہ وہ سب چلتا رہتا. لوگوں نے کہا بھی کہ حضرت کیا کوئی انمل بے جوڑ معاملہ ہے، نہ آپ کا ان سے کوئی جوڑ نظر آتا ہے نہ ان کا آپ سے، مگر چلتے رہے. جب سارا سال تک دوستی ہوتی رہی، وہ اپنا طریقہ میں چل رہا ہے، اپنے طریقے میں چل رہا ہے، ان کا اپنا مزاج، ان کا اپنا مزاج، لیکن دوستی چل رہی. آخر کار جب کئی سال گزر گئے تو ایک دن حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ بھائی میاں، نام مجھے یاد نہیں رہا، میاں فلاں، ایسا کرو کہ آج تم ایسا کرو کہ جو تم اپنا جو یہ سوٹ پہنتے ہو نا، ایک سوٹ ہمیں بھی لا دو. کیوں حضرت؟ کہ بھائی دل چاہتا ہمارا تمہیں دوست،
تو دوست ہونے چاہیے ایک جیسے. تو اب خیال آتا ہے کہ ہم ہی تمہاری وضع اختیار کر لیں, ہماری داڑھی چڑھا دو اور ہمیں ایسا جو لباس تم پہنتے ہو ویسے ہمیں بھی لا دو, تو ہم وہ پہن کے تمہارے جیسے ہو جائیں گے, دونوں دوست ایک جیسے ہو جائیں گے. بس وہ لوہا گرم تو ہو چکا تھا, ایک چوٹ لگنی تھی, وہ چوٹ مار دی. اس نے کہا حضرت بس اب اور آگے نہ کچھ فرمائیے اور زیادہ شرمندہ نہ فرمائیے, بس ہو چکا بہت کچھ. انشاءاللہ آج کے بعد انشاءاللہ میری وضع قطع اور میرا جو رنگ ڈھنگ ہے وہ آپ ہی جیسا ہوگا, اور اب اس میں آپ کو منگانے کی ضرورت نہیں. وہ دن اور اس کے بعد سے اس نے بالکل بعین ہی حضرت تنازع کرے کا طریقہ اختیار کر لیا. یہ کب؟ جب رنگ چڑھ چکا صحبت کے ذریعے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر مدتوں پامال ہوئے, رگڑے کھائے. اب رنگ جب چڑھ گیا تو کسی ماحول میں چلے جاؤ, اپنا ہی رنگ چھوڑیں گے, دوسرے کا رنگ نہیں لیں گے, تو پھر ٹھیک ہے. لیکن ابتدا میں جب تک رنگ چڑھا نہیں تو اس وقت یہ شیطان یہ دھوکہ دے کہ صاحب ہم اس لیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی اصلاح کریں گے, تو حقیقت میں ان کی اصلاح تو ہوتی نہیں, خود اپنے آپ پھسل جاتے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بھائی اپنا اٹھنا بیٹھنا, بے تکلفی کے تعلقات, اپنے بے تکلفانہ مراسم ایسے لوگوں کے ساتھ رکھنے چاہیے جو اللہ کی یاد رکھنے والے ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو, مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. کتنی دیر ہے؟ 5:44 پہ ہے, 8 منٹ. تھوڑی سی بات اسی کی حدیث سے متعلق ہے, وہ اور کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت نے اس کے بارے میں فرمایا, یہ حدیث نقل کرنے کے بعد, کہ اس میں بلیغ احتیاط کی تعلیم ہے پیر بنانے میں, جو سب دوستوں میں اعظم ہے اور دوستی کے تعلق میں سب سے ادوم ہے. یعنی جو بات میں نے اب تک ذکر کی اس کا حاصل یہ ہے کہ جو اپنے عام دوستانہ مراسم ہیں اس کو درست کرنے کی فکر کرو. یہ حدیث کا ایک حصہ ہے. لیکن اسی جیسے حضرت نے اس بات کو بھی مستمت فرمایا کہ آدمی جب یہ کسی کو اپنا پیر بنائے, شیخ بنائے, کسی سے اصلاحی تعلق قائم کرے, کسی کا مرید بنے, تو پہلے اس کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ جو فرمایا فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ, اچھی طرح دیکھ لو کس کو دوست بنا رہے ہو. فرمایا سب سے بڑا دوست تو شیخ ہے, کیونکہ اسی کی اتباع کرنی ہے, اسی کے پیچھے چلنا ہے. تو اچھی طرح خوب دیکھ بھال کر انتخاب کرو کس کو شیخ بنا رہے ہیں. اس واسطے کہ آئندہ ساری زندگی اسی کے مشوروں کے مطابق گزارنی ہے, اس کا رنگ لینے کی کوشش کرنی ہے. دوستوں میں تو بسا اوقات یہ نیت بھی نہیں ہوتی کہ ان کا رنگ لیں گے, لیکن شیخ میں تو اس کے پاس تو جاتا ہی آدمی اس لیے ہے کہ ان کا رنگ قبول کرے. لہذا پہلے اچھی طرح دیکھ لو کہ کس کے پاس جا رہے ہیں. کیا دیکھ لو ذرا سمجھ. سب سے پہلے یہ دیکھو جانے سے پہلے کہ جس کے بعد جا رہے ہیں وہ متبع سنت ہے کہ نہیں, بدعات, شرک اور اس قسم کی لعنتوں میں مبتلا تو نہیں, متبع سنت ہونا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کسی باضابطہ شیخ سے اس کو باضابطہ اجازت ہونی چاہیے بیعت کی, تلقین کی, کیونکہ اگر یہ نہیں ہے تو اس کا معنی یہ کہ اس نے کورس مکمل نہیں کیا. تیسرے یہ کہ اس بات کا تجربہ کیا جائے کہ اس کے پاس بیٹھ کر آیا کچھ دین کی فکر پیدا ہوتی ہے, آخرت کی طرف دھیان قائم ہوتا ہے, اللہ جل جلالہ کی یاد کی طرف دھیان ہوتا ہے یا نہیں. مجلسوں میں جا کے بیٹھو اور دیکھو کہ آیا اس کی مجلس میں یہ بیٹھ کر دھیان اللہ کی طرف اور یوم آخرت کی طرف ہوتا ہے کہ نہیں. اگر ہوتا ہے تو معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مجلس میں یہ تاثیر رکھی ہے, تو پھر ٹھیک ہے, فائدہ ہوگا. لیکن اگر گئے اور جا کر کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا, آخرت کی طرف توجہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, اللہ کی یاد میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, تو معلوم ہوا کہ یہ کچھ دنیا دار قسم کا آدمی. تو حضرت تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 معیار بتائے. متبع سنت ہو,
نمبر 2 کسی سے باضابطہ اجازت ہو، اور تیسرے یہ کہ اس کے پاس بیٹھ کر، اس کی مجلس میں بیٹھ کر آخرت کی فکر دل میں تازہ ہوتی ہو، آخرت کی طرف دھیان بڑھتا ہو، یہ علامت ہے اس کی قبولیت ہے۔ تو ان 3 باتوں کو، پھر چوتھی بات میں اضافہ کرتا ہوں اس کے اوپر، جو میرا اضافہ نہیں ہے، حضرت کی باتوں کا نچوڑ ہے، کہ اس سے استفادہ ممکن ہو۔ ہے تو بڑا شیخ اور یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ہم اس سے استفادہ ہمارے لیے ممکن نہیں، ملتا ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں ہوتی، خط لکھو تو خط کا جواب نہیں ملتا، تو پھر یہ بحث کو رسم تو ہے نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا اور جنت میں پہنچ گئے۔ یہ تو ایک مرنے جینے کا ساتھ ہے، مرنے جینے کا تعلق ہے، ہر بات میں اس سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، ہر بات میں اسے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر استفادہ اس سے مشکل ہے یا تو ہو نہیں سکتا، یہ بہت ناممکن ہے، تو پھر اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ضرورت ہے کہ ہر بات ان سے کہو، اپنے امراض بتاؤ، اپنی بیماریاں بتاؤ، اس کا علاج اس سے معلوم کرو۔ اگر وہ آدمی مہیا نہیں ہے، میسر نہیں ہے، تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا یہ چوتھی بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ لوگ بسا اوقات اس کا دھیان نہیں کرتے، ویسے فلاں آدمی ہے، دماغ میں آ گیا کہ اس سے بیعت ہونا چاہیے یا اس سے اسلائی تعلق قائم کرنا چاہیے، اور بس اڑے ہوئے ہیں اس کو، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس طرح تعلق قائم کرنے سے فائدہ ہوگا نہیں، جب اس سے استفادہ نہیں ممکن ہوگا۔ لہذا اس بات کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ تو بھائی ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی صحبت کو نیک بنائیں، درست بنائیں، اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں۔ اس کے بغیر خاص طور سے اس دور میں بڑا مشکل ہے، کیونکہ صحبت خراب کی بہتات، جہاں جاؤ خراب صحبت، جہاں جاؤ خراب صحبت۔ تو ایسے ماحول میں خاص طور پر اس کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے کہ آپس میں تعلقات قائم کرو، تعلقات دوستیوں کے آپس میں ہوں جو دین کی فکر رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔